अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। ईरान सेहूनी वजीर आजम नितिन याहू तक पहुंच चुका है। तकरीबन 600 मिसाइल ने तबाही पेर दी है। ईरान इस वक्त अपना रिटेलिएशन जो है वो इस्तेमाल कर रहा है और मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। ये खबर भी सामने है कि नितिन याहू की ऑफिस तक वो पहुंच चुके हैं और वहां पर भी कुछ मिसाइल हिट किए हैं। इस खबर पर आपसे बात करेंगे। ईरान ने पाकिस्तानी शहरियों का भी बदला लेने का ऐलान किया है। आपको याद होगा कराची में एक एहतजाज हुआ ईरान के हक में और वहां पर भी गोलियां चली। वो गोलियां किसने चलवाई और इस पर ईरान के किस वजीर ने क्या कहा वो आपके सामने हम रखेंगे। और तीसरी अहम चीज कि अब इसराइल का दूसरा अहम टारगेट कौन सा मुल्क हो सकता है, इस हवाले से भी बड़ी खबरें चल रही हैं कि ईरान के जरिए से किस दूसरे मुल्क में वो दाखिल होना चाहता है जो असल टारगेट है। ये हमारी तीसरी खबर होगी। और इस हमले पर पाकिस्तानी अफवाज के DGISPR यानी तर्जुमान ने क्या रद्द-ए-अमल दिया वो आपके सामने रखेंगे। ये चार बड़ी अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि ईरानी सेहूनी वज़ीर आज़म तक पहुंच चुके हैं। उनकी ऑफिस पर हमले किए हैं। वो हमले किस नौइयत की है और क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। तीसरी चीज़, आखिरी चीज़ जो है वो 600 मिसाइलों के हवाले से अब ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रेटजी किस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं और वो स्ट्रेटजी जो है उनकी कामयाबी का एक राज है या फिर उनके पास जो जंगी सामान है उसका खात्मा उससे किया जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपके सामने हमने रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं ईरानी सेहूनी वज़ीर आज़म तक पहुंच चुका है। अब इस हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं। वो खबर सबसे पहले आपके सामने मैं रखता हूँ। वो ये है कि बुनियादी तौर पर ये खबर सामने आई कुछ मीडिया पर कि नेतन्याहू ऑफिस डिसमिसेस ईरान आर्मी क्लेम्स। ईरान आर्मी ने ये क्लेम किया कि नेतन्याहू का जो ऑफिस है वो हमने टारगेट किया है। और इनिशियल ये खबरें सामने आई कि शायद इनको मारा जा चुका है या इसमें वो ज़ख्मी है। मुख्तलिफ़ किस्म की मुतज़ाद खबरें शुरू हो चुकी थी उस हवाले से। लेकिन फिर इसके बाद कुछ खबरें सामने आना शुरू की। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये झूठी खबर है। लेकिन उसके चंद मिनट बाद जो है नेतन्याहू वो अपीयर हुए मीडिया पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ तो ज़रूर छुपाया जा रहा है इस खबर के बाद। जब ये खबर चली और वाकई ईरान का जो इस वक्त रिटेलिएशन है वो बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है, उसमें बड़ी तेज़ी आती जा रही है। ये ख्याल किया जा रहा था इसराइल और अमेरिका की तरफ से कि जब हम खुमैनी को कत्ल करेंगे या उन्हें शहीद करेंगे तो इसके बाद जो है रिजीम चेंज उनके लिए आसान होगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके लिए इतना आसान भी नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं तकरीबन और इन 2 दिनों में अब तक कोई बड़ी मेजर चेंज सामने नहीं आया कि वहाँ पर किसकी हुकूमत होगी। जबकि ये खबरें सामने आ रही है कि वहाँ पर उनकी हुकूमत का तसलसल रहेगा। अब तक कोई यानी दूसरी तरफ से लेफ्टेड जिसे आप कहते हैं उनकी जानब से कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आया। तो मैं अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि अगर ये कुछ ना हुआ जो अमेरिका और इजराइल चाहता है कि वहां पर कोई खुमैनी की हुकूमत ना रहे या उनकी जो रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गवर्नमेंट थी वो ख़त्म करने के लिए तमाम चीज़ें कर रहे हैं, अगर वो तसलसल रखती हैं या जारी रहती हैं तो इसमें उनका क्या मतलब कोई मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी अचीवमेंट उनकी होगी। खैर उस खबर पर वापस आते हैं। Iran's Revolutionary Guard said that targeted location were severely hit during the 10th phase of retaliation operation. Iranian state media claimed Benjamin Netanyahu's fate was uncertain. Israel has issued no confirmation of any hit on the prime minister office. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC claimed on Monday it had carried out strike on Israel government and military targets, including the office of Prime Minister Benjamin Netanyahu in Tel Aviv and security sites in Haifa and East Jerusalem. ये उनने कहा कि हमने कुछ टारगेट किए हैं जिसमें तल अवीव में जो नेतन्याहू का ऑफिस है हमने उसको भी टारगेट यानी निशाना बनाया और ईस्ट में यरूशलेम में भी कुछ जगहों पर हमने निशाना बनाया। The office of the criminal prime minister of the Zionist regime and the headquarters of the regime Air Force commander were targeted. उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर है ज़ायनिस्ट रिजीम के, हमने उनके ऑफिस को टारगेट किया। द IRGC said in a statement, इस पूरी स्टेटमेंट में उनने ये बात कही कि
ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا. آگے وہ لکھتے ہیں the guard which reported to supreme leader Ayatollah Khamenei who was killed in US Israel strike on Saturday said that attack also targeted the headquarters of Israel Air Force commander. انہیں یہ بھی کہا کہ اسرائیلی ایئر فورس کی کمانڈر ہیں ان کی آفس کو بھی ہم نے ہٹ کیا. Hours after the claim, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu appeared in public at the site of an Iranian missile strike in Beit Shemesh that killed 9 and said the US-Israeli campaign aims to eliminate existential threat while creating condition for change inside Iran. اس کے اس خبر کے چند وقفے کے بعد نتن یاہو میڈیا پر سامنے آئے اور انہوں نے اپنا پریزنس شو کیا کہ بھائی میں ابھی زندہ ہوں. انہوں نے شاید ہٹ کیا بھی ہو لیکن اس ہٹ میں وہ بچے رہے. تو یہ اس خبر کی جو تفصیل تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب ایران کا جو پلان تھا کہ ہم نے 600 میزائل جو ہے وہ یہ پلان بنایا گیا ہے کہ اسرائیل پر چھوڑنے ہیں. اب اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ سمجھیے گا. اگر 600 میزائل ایران ایک بیک وقت اسرائیل پر چلاتے ہیں تو اسرائیل کے لیے وہ انٹرسیپٹ کرنا مشکل ہوگا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ اس لیے مشکل ہوگا کہ ابھی تک جتنے بھی ٹیکنالوجی ہیں وہ بیک وقت اگر میزائل انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 400 to 450 رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی انٹرسیپٹ کرتے ہیں. پھر بھی 100 کی گنجائش ہوتی. اسی لیے یہ 600 کا ہندسہ انہوں نے ابھی ریلیز کیا ہے کہ 600 ہم ماریں گے. تو اگر 400 میں سے نہ کر کے 50 بھی لگ جاتے ہیں, it will have some consequences. اس کی کچھ consequences پیدا ہوں گے اور اسی لیے یہ کیا گیا. لیکن اس کا ایک خطرہ بھی ہے. اگر کوئی میجر نقصان نہیں ہوتا اور ایران اسی اسٹریٹجی کے ساتھ بڑھتا ہے تو کتنے میزائل ہوں گے آپ کے خیال میں؟ 10,000, 20,000, 30,000. پھر تو وہ ختم ہو جائیں گے. پھر ایران کے پاس ڈیفنس کیا ہوگا؟ ہاں, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے. اگر خفیہ طور پر ایران چائنا کے ساتھ معاملات کرتے ہیں اور وہ کئی بیک اپ سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر اسرائیل کے لیے مشکل ہوتا جائے گا. روس تو تیار بیٹھا ہے, وہ تو امریکہ سے ویسے ہی تنگ ہے, وہ تو اپنا پاور شو کرے گا. تو اس وقت جو جنگ ہے وہ تمام جتنے بھی طاقتور ممالک ہیں ان میں جاری ہے. ایک طریقے سے سرد جنگ جسے کہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. کئی چائنا ایران کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے, روس بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو خلیج میں جتنے ممالک ہیں وہ اپنے اس وقت چونکہ ایران ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ ایران کو واپس ٹارگٹ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. تو یہ بات تو اس وقت چل رہی ہے. لیکن اب اس میں پاکستان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور پاکستان کا رول کیسے ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جو ہماری تیسری چیز ہے. اور اس کے لیے ذرا آپ کو سمجھنا ہوگا ہمارا جو رافعی جو اس وقت صورتحال ہے. کیونکہ میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہا ہوں, جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا, جب تک آپ نے یعنی ابھی کچھ دن قبل ایران کے حوالے سے جب احتجاج ہوا کراچی میں, تو اس احتجاج پر گولیاں چلی اور اس میں تقریباً 9 شہادتیں ہوئیں. لیکن وہ کس نے شہید کیے؟ کئی پاکستانی اتھارٹیز نے کیے, یا وہاں پر جو گارڈز کھڑے تھے ان کی کانسلیٹ میں, وہاں سے یہ فائرنگ ہوئی. وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکن سنائپرز ہیں انہیں ڈائریکٹ شوٹ کیا آپ کے شہریوں کو. حالانکہ احتجاج ان کا بنیادی حق ہے. مطلب اگر پیسفل پروٹیسٹ ہے, اگر پیسفل نہیں بھی ہے تو آپ کے پاس دوسرے بہت سارے طریقے ہیں. کس نے رائٹ دیے کہ آپ پروٹیسٹرز پر ڈائریکٹ سنائپرز چلانا شروع کر دیں, ان کو مارنا شروع کر دیں؟ تو اس پر ایک ایران کے وزیر ہیں, انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم ان کا بھی بدلہ لیں گے. انہوں نے پاکستان کے ساتھ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی, حکومت کے ساتھ نہیں کی. ان کو پتہ ہے کہ حکومت کس کی انگلیوں پر ناچتی ہے, ان کو سب پتہ ہے. تو اس حوالے سے یہ کہا. اب میں آپ کو جو میں نے آپ سے کہا کہ اگلا ٹارگٹ ان کا کون ہو سکتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے اور وہ اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے, یعنی وہ حکومت آ جاتی ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی انگلیوں پر ناچتے ہیں, تو پھر پاکستان کے لیے خطرہ ہے. وہ کس طرح ہے؟ کیونکہ آپ کے بارڈرز ملتے ہیں, بلوچستان تفتان کی جو بارڈرز ایریا ہے, تو اگلا ٹارگٹ ان کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا, بہت آسان ہو جائے گا. مانا کہ آپ کی آرمی بڑی سٹرونگ ہے, مانا کہ ہماری آرمی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا سامنا کر سکتے ہیں. بٹ ابھی جو ٹرمپ آپ کی تعریفی کر رہے ہیں نا, وہ حامد میر نے کہا کہ جس طریقے سے آپ ان کی تعریفوں سے بچے, کیونکہ عمران خان کی بھی وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے. لیکن اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مفاد کا دیکھتا ہے, وہ کسی انسان کا نہیں. وہ جب کسی انسان سے کوئی
کام نکلوانا ہوتا ہے نا اس کو اتنی تعریفیں کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار سپر پاور نے میری تعریفیں کی، ٹرمپ نے میری تعریف کی، یار اس سے پھر دنیا بھول جاتا ہے، چاہے وہ عاصم منیر ہو، چاہے ان کو پتہ ہے کہ یار دوسرے کی تعریف کرو، ان سے اپنا کام نکلواؤ اور کرو، تو یہ کام نکلوا کے پاکستان کو اعتماد مل گیا ہوگا۔ ابھی بھی کہتے ہیں آرمی چیف اینڈ دا پرائم منسٹر پاکستان آر ویری گڈ لیڈرز، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر تعریف کرنے میں تو۔ اور عمران خان کے بارے میں یہ کہتے تھے ہی از ویری گڈ ایتھلیٹ اینڈ ہی از ویری گڈ فار دا پیپل آف پاکستان، ایسے بات کرتا تھا۔ لیکن آج عمران خان، کیونکہ ان کو عمران خان میں مفاد نظر نہیں آ رہا، ابھی شہباز شریف اور ان میں نظر آ رہا ہے کہ یار ان سے اپنا کام نکلوا لو، کیا ان کے پیچھے پڑنا۔ تو اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو وہاں پر ایران میں اسرائیلی اور جو امریکن لابی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی، اور جب اسٹرانگ ہو جائے گی تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ اسرائیل کا ٹارگٹ ہمیشہ سے پاکستان رہے، واحد اسلامک ایٹمی قوت ہیں اور ان کو یہ کھٹکتا ضرور ہے۔ تو اس پر افواج پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی آج رد عمل دیا اور یہ کہا کہ ہم جو ہے ایک ڈسپلن فورس ہیں، اور ڈسپلن فورس کو اگر اسرائیل کی طرف سے کچھ ہوا تو ہم ڈیفینڈ کرنا بھی جانتے ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ایٹمی قوت کے ساتھ اگر آپ پنگا لیتے ہیں تو پھر آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ ہم اسرائیل کو بھی تسلی بخش جواب دیں گے اور ان کے ساتھ دینے والوں کا بھی تسلی بخش جواب دیں گے۔ بہرحال یہ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔